دہشت گرد کہلانے کے لیے مسلمان ہونا شرط۔ امریکی شہر لاس ویگاس میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب ایک ہوٹل میں منعقدہ موسیقی کنسرٹ میں فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 59 ہو گئی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 527 ہے۔ بیک وقت حملہ کر کے لاشوں کے ڈھیر لگانے والے 64 سالہ بوڑھے شخص اسٹیفن پیڈک نے ہوٹل کی 22ویں منزل پہ محفل موسیقی الٹ دینے کے بعد خودکشی کر لی تھی، لیکن انتظامیہ اور مغربی میڈیا نے اس کی اس کارروائی کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سابق اکاؤنٹنٹ اسٹیفن پیڈک نے یہ کارروائی ذہنی طور پر دباؤ میں آنے کی وجہ سے کی، جبکہ اس واقعے سے قبل ایک نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے مبینہ مسلمان حملہ آور عمر متین کو دہشت گرد اور اس کی کارروائی کو بدترین دہشت گردی قرار دیا گیا تھا۔ اسٹیفن پیڈک کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کے واقعے کو امریکی انتظامیہ اس نوعیت کے واقعات میں سب سے مہلک ترین واقعہ تو کہتی ہے، مگر دہشت گردی قرار دینے سے کتراتی ہے۔ مغربی اصطلاحات میں سے عصر حاضر کی سب سے کامیاب اصطلاح دہشت گرد یا دہشت گردی ہے۔ اس اصطلاح کو دانستہ طور پر اس قدر معروف و خوفناک بنا دیا گیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی پہچان، تشخیص اور گونج ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں شروع ہونے والی یہ اصطلاح مغربی ایجاد کردہ ہے جو مغرب نے دنیا بھر میں متعارف کروائی، لیکن یہ اصطلاح مغربی دوہرے معیار اور اسلام و مسلمان دشمنی کی عکاس ہے، جس کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں سے دیگر اقوام کو متنفر کیا گیا۔ اب تو واضح طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ہمنوا اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ مغربی قوتوں کی کسی بھی ڈکشنری میں اب یہ لفظ مسلمانوں اور اسلام سے نتھی کیے بنا نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام دشمنوں نے دنیا کے سامنے مسلمانوں اور اسلام کا ایک بھیانک اور خوفناک چہرہ دکھانے کے لیے ایکا کر لیا ہے۔ اس پلاننگ کے تحت اب دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ملوث کوئی کردار مسلمان تو نہیں۔ اگر کسی معمولی اور بالکل چھوٹے پیمانے پر کی گئی کارروائی میں بھی کسی مسلمان کا کردار ہو جو کہ اس کا ذاتی کردار ہوتا ہے، اسے اسلامی دہشت گردی یا دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب کوئی سینکڑوں کو بھی قتل کر دے اور اس کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی ہو، اسے دہشت گردی قرار نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ اور یورپ میں بڑھتے ہوئے قتل و غارت کے واقعات اسی دوہرے معیار کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ ایک جانب نائٹ کلب پر حملہ کرنے والا مغربیت زدہ عمر متین مسلمان ہونے کی وجہ سے دہشت گرد کہلایا اور اس کی کارروائی دہشت گردی کہلائی، تو دوسری جانب مسلمانوں کی مساجد کو آگ لگائے جانے کے واقعات کو دہشت گردی کے واقعات تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا۔ چلتے لوگوں پر ٹرک چڑھا کر درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے درجنوں واقعات ہوئے، لیکن کسی واقعے کو دہشت گردی سے نتھی نہیں کیا گیا۔ ہر حملہ آور کو ذہنی دباؤ کا شکار قرار دے کر اسے نہ صرف سزا نہیں دی گئی بلکہ اسے اپنی نگہداشت میں رکھا گیا۔ جبکہ کسی واقعے میں کسی مسلمان کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہو تو پورے عالم اسلام کو دہشت گردی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بے حس قیادت بھی مغربی ایجاد کردہ اصطلاحات کو مسلمانوں پر ہی لاگو کرتی ہے، جو کہ خود مختاری اور مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی مصداق ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو